بندوں کو پسند کرتا ہے مجاز صاحب، جو اللہ کے نادار بندوں کو پسند کرتے ہیں. تو رسول پاک کی سیرت میں فقراء سے، ناداروں سے، مساکین سے جو رویہ ملتا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. مسکینوں سے محبت، حضور کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. شروعات اس کی جامع ترمذی حدیث پاک سے کرتے ہیں جو آپ نے ابھی پڑھی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں اٹھا اور مسکینوں میں ہی میرا حشر کرنا. ہوا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر اصحاب صفہ بیٹھے رہتے تھے تو مدینہ کے بڑے بڑے سردار آ کے ایک دن حضور سے درخواست کرنے لگے کہ حضور ہم جب بھی آتے ہیں یہ غریب اور مسکین اور اس طرح کے گندے لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں. آپ ہمارا کوئی ایسا ٹائم منتخب کر دیں الگ ان سے کہ ہم آپ سے مل لیا کریں آگے. حضور بڑے غمگین ہوئے اس ٹائم. انہیں جواب تو کچھ نہ دیا لیکن اس کے بعد پھر یہ دعا فرمائی. تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ یہ لگائیے کہ حضور ان غریبوں کا کتنا زیادہ خیال کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ ابھی حدیث پیش کر رہی تھی وہ اس کا معاملہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ عائشہ مسکینوں سے بہت محبت کرنا، انہیں قریب کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تجھے اپنے قریب کر لے گا. آپ یہ دیکھیے کہ تمام حضور کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں آپ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو 6 جملے شروع میں ہیں ان میں بھی کہ جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، جو کما نہیں سکتے انہیں کما کے آپ دیتے ہیں. تو کمزور لوگوں کا خیال کرنا، کسی کا سامان اٹھوا دیتے تھے، کسی کی غلام جو ہوتے تھے ان کا کام کر دیتے تھے. جو مطلب ایسا کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے نہیں تھے کہ جہاں کسی کی ہیلپ کرنی ہو اور کسی کی اعانت کرنی ہو تو وہ مطلب غریب لوگوں کی کھانے پینے کا خیال رکھنا، غریب لوگوں کے راشن کا خیال رکھنا، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اس کا خیال رکھنا. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے اس طرح دو کہ بائیں کو بھی پتہ نہ لگے. یہ عزت مجروح نہ ہو لوگوں کی، عزت نفس، اس وجہ سے یہ جملے کہہ کے گئے ہیں. ہمارے سامنے ایسے کئی واقعے ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہوئے ہیں، وہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگے کہ حضور میرے والد کا تو انتقال ہو گیا اور وہ بے انتہا قرض چھوڑ کے گئے اور میرا جو کھجور کا باغ ہے اس کی اتنی فصل نہیں ہوگی کہ میں کسی ایک کا بھی اتار سکوں اور قرض داروں نے میرا جینا حرام کر رکھا. آپ یقین کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اٹھے گئے اور کہ کھجوریں توڑ لے، ساری کھجوریں توڑ کے ایک ڈھیر لگوایا اور ان کے چاروں طرف کھجوروں کے چکر کاٹا. اس کے بعد کہا کہ انہیں سب کو قرض داروں بلا لے جن کے تیرے پاس پیسے ہیں، اور ایک کا قرض اتر گیا. اس کے بعد بھی وہ ڈھیر کم نہیں ہوا. وہ جو بہت مشہور واقعہ ہے بار بار دہرایا جاتا ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دودھ کا پیالہ دیکھ کے اور انہیں یہ لگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی تیری یہ حالت کیسی ہے، سمجھ گیا حضور کہ اس کی فاقے سے یہ حالت ہو رہی ہے. تو وہ گھر گئے اور پھر دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے وہ پیالہ حضرت صدیق کو دیا کہ یہ جو اصحاب صفہ بیٹھے ہیں نہیں بلا لو. ان کے دل میں شک ہوا کہ میرے لیے کیا بچے گا، ایک تو پیالہ ہے اور حضور تو یہ نہیں بلا رہے. خیر وہ 70 صحابی تھے، انہیں پلایا. اس کے بعد پھر وہ کہا دیکھا انہوں نے کہ ایک بھی بوند اس میں کم نہیں ہوئی تھی کہ اب تم پیو. اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. یہ تو مشہور واقعہ ہے. اس میں جو بات چھپی ہوئی ہے کہ 2 جہان کا جو بادشاہ ہو وہ سب سے آخر میں ان 70 غریب نادار لوگوں کے جھوٹ کو پی رہے ہیں. اصل بات یہ ہے ہمارے پاس تو تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو ہمیں گھن آنے لگتی ہے لوگوں سے. پہلے تو لوگ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ایک ہی پلیٹ میں، اب تو الگ الگ کھانے کا رواج ہو گیا. ہمیں غریبوں کے محلے میں رہنے سے گھن آتی ہے، غریبوں کو پاس بٹھانے سے گھن آتی ہے. دیکھیے آپ جو اس ٹائم کفار مطلب وہ جو مدینے کے جو سردار تھے وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں.
حضور تو ان کا جھوٹا پی رہے ہیں، ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ باتیں کرنا، کیونکہ اصحاب صفا کا کام ہی کیا تھا؟ حضور سے تعلیم لینا، حضور کے گھر کے کام کر دینا. اور زیادہ تر یہ حالت تھی، آپ یقین کرو کہ بے ہوشی کسی حالت میں جاتے تھے اکثر لوگ. یہ اصحاب صفا اتنا بھی کھانے کو نہیں تھا ان کے پاس. تو ان لوگوں کا خیال رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سے پہلے، جو آپ نے جملہ شروع میں کہا، بالکل یہ ہے حضور کی سنت. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا اتباع آپ کے صحابہ بھی کرتے تھے. ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سبقت لے جائے. حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال ہوا اور خلافت کی باغ ڈور آئی حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں، تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بتائیے مجھے کہ حضرت ابو بکر کے معمولات کیا تھے. تو لوگوں نے بتایا جو کام، جو ذمہ داریاں تھیں. ساتھ ساتھ کہا کہ وہ ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہر روز کچھ کھانا لے کر ایک سمت کو چلے جایا کرتے تھے. تو انہوں نے کھانا لیا اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے اسی راستے پر چل پڑے. چلتے 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 جب وہ اس مقام پر پہنچے جو حضرت ابو بکر صدیق کا منزل مقصود ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا اور نابینا انسان بیٹھا ہوا ہے، بہت بے کسی کی تصویر بنا ہوا، جو خود سے کھا بھی نہیں سکتا ہے، بہت ہی مجبور اور معذور اور نابینا. تو حضرت عمر فاروق نے نوالے بنا کر اسے کھلانے شروع کر دیے. تو اس آدمی نے دیکھا کہ آج کھلانے کا انداز دوسرا ہے. اس نے کہا ایک تو 3 دن بعد آئے ہو، اوپر سے کھلانا بھی بھول گئے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے کہ وہ شخص جو 3 دن جو روزانہ تمہیں کھلاتا تھا 3 دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو پوچھا کہ پتا ہے کہ وہ کون تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا، صرف اتنا پتا تھا کوئی خدا کا بندہ ہے جو آتا ہے اور مجھے کھلا کر چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ابو بکر صدیق تھے اور میں عمر فاروق ہوں. تو یہ حال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا. حضرت عمر فاروق کی مثالیں، رات کو گشت لگاتے تھے چاروں طرف مدینے میں کہ ہے کوئی ایسا ضرورت مند محتاج جس کی میں داد رسی کروں، جس کی میں حاجت روائی کروں. ایک بوڑھی عورت کا قصہ آپ نے سنا ہے، بہت مشہور وہ واقعہ ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن جو انہوں نے اپنے غلام اسلم سے اناج کی بوریاں اٹھاتے ہوئے کہا، جب وہ بھاری بوری اٹھا رہے تھے مجاسا، تو اسلم جو ان کا غلام تھا حضرت عمر فاروق کا، اس نے کہا امیر المومنین مجھے دیجیے میں اٹھاتا ہوں. کہا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو کہا کہ نہیں، اس دن تو ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. پھر کہا کہ رہنے دو، عمر کو اپنا کام اور اپنا بوجھ خود اٹھانے دو، تاکہ قیامت کے دن میں شرمندہ نہ ہوں یا تمہارا احسان مند نہ ہوں، اللہ کے سامنے ماخوذ نہ ہوں. تو ہم جب رسول پاک کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہوتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، صحابہ کے قصے پڑھتے ہیں، ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں ہم تو ایک تو 15 سال دور ہو گئے، دوسرے ہم صرف ثواب کی نیت سے سنتے ہیں، قصے کہانیوں کو عمل میں نہیں لاتے. وہ جو آپ قصہ سنانے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر کو تعجب ہوا کہ نابینا شخص کی پہچان کیسے کیا مجھے کہ میں کوئی اور ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو کھانا کھلانے آتے تھے. تو ان سے پوچھا، اپنی مطلب عجیب و غریب اچنبھا سا ہوا انہیں کہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہ اصل میں میرے دانت بھی نہیں ہیں. جو شخص پہلے آتے تھے کھانا کھلانے مجھے، وہ پہلے چباتے تھے نوالا خود اپنے منہ میں اور پھر اسے نکال کے میرے منہ میں دیتے تھے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم وہ نہیں ہو. اور اسی جملے میں ایک لفظ اور جوڑ دوں کہ وہ شخص جو نابینا نادار جو آپ بتا رہی ہیں، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا. یہ تھی بات. اصل میں تو ہمیں مخلوق کی خدمت، مشن ہی مومن کا یہ ہونا چاہیے کہ مخلوق کی خدمت، مخلوق کی محبت، اور صرف اللہ کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی غریب مسکین یا کوئی بھی غریب صحابی ان کی دعوت کرتا تھا تو ان کی دعوتوں میں جاتے تھے. ان کے فنکشن، مطلب کوئی بھی ان کی کوئی خوشی ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو کے ان خوشیوں کو بڑھا دیتے تھے. ان کے غم میں شریک ہو ان کے غم کو کم کر دیتے تھے. کوئی بیمار ہو جائے کوئی غریب صحابی تو اس کی عیادت کو جاتے تھے. اگر فوت ہو جائے تو ان کے جنازے کو جاتے تھے. ایک بڑھیا کا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، بہت غریب لیڈی تھی، بہت طبیعت خراب ہوئی تو حضور ان کی عیادت کو گئے. کچھ دنوں کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. رات کے ٹائم ڈیتھ ہوئی تو 2-3 دن بعد حضور نے پوچھا بھائی وہ آئی نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. تو صاحب نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ یہ رات کے بیچ میں ہوتا، ہم نے سوچا آپ کو تکلیف نہ دی جائے. ان کا جنازہ پڑھا کے انہیں دفن کر دیا گیا. حضور قبر پہ گئے، آپ یقین کریں دوبارہ جنازے کی نماز صحابہ کے ساتھ وہاں پڑھی. اتنی محبت تھی غریبوں سے، اتنا خیال کرتے تھے اور ان کا دل جو ہی کیا کرتے تھے. مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا
بلکہ اسی بات کو پروموٹ کرتے تھے کہ کسی طرح سے ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یتیموں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، ان کے کام کرا دینا. 1 منٹ میں سفارش کرتے تھے، اگر کوئی آ جائے اس کی مطلب منٹ بھی نہیں لگاتے تھے. کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہ ہو، کوئی غریب آ گیا تو کسی صحابی کو بھیج کے ادھار لے لیتے تھے، اس کا کام ہو جائے، پھر بعد میں وہ جو قرض تھا وہ اتار دیا کرتے تھے. مطلب صحابہ کہتے بھی تھے کہ حضور آپ کے پاس ہو تو آپ دے دیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ قرض کیوں لے کے دے رہے کہ میں سب اتار دوں گا بعد میں. جتنا مال آتا تھا سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک اسے بانٹ نہ دیں. یہ روایتوں میں لکھی ہوئی ہے بات. ہمارے لیے یہ ایک مثال راہ ہے کہ ہم جو بھی اپنے سے ضرورت سے زیادہ مال ہو اسے غریب مسکینوں میں بانٹ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ مجھے دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. ہم کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اور صرف انہیں مطلب کوپریشن کر سکتے ہیں ایک حساب سے. آپ یقین کریں کہ اگر ہم لوگوں کو شو کر کے، میں تو یہ دیکھتا ہوں نا کہ اگر کسی غریب بچی کی شادی بھی کسی نے کرا دی تو 7 اخباروں میں اس کے فوٹو آئیں گے اور یہ ظاہر کیا جائے گا. اگر ہم رکھ کے اپنی بچی کو سوچیں گے اگر یہی بچی ہماری ہوتی اور اس طرح سے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا، شو کیا جاتا کہ فلاں فلاں کی بچی کی اس طرح شادی ہوئی ہے، کیا بیتے گی؟ اسی شو بازی کی وجہ سے ان بچیوں کو پھر وہاں جا کے ٹارچر کیا جاتا ہے کہ تو زکوٰۃ کے پیسے سے شادی کرا کے آئی، تو فقیروں میں سے آئی. اتنا زیادہ ان کا دل دکھتا ہے اس ٹائم کہ ہمارے باپ کے لیے مال نہیں تھا. اللہ سے کمپلین پیدا ہوتی ہے، اس کے بھی ذمہ دار. آپ یہ دیکھیں کہ جو امیر مسلمان ہیں، پہلے جو ہوتا تھا، پہلے اپنی ضرورت سے زیادہ جو مال ہوتا تھا، کھانا ہوتا تھا، سب غریبوں میں بانٹ دیا جاتا. آج تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ مجاز صاحب، حضرت عائشہ کے پاس، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس حضرت عمر فاروق کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے بدری صحابہ کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے، امہات المومنین کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے. کئی ہزار درہم آئے. آپ نے اپنی باندی سے کہا تمام غربا اور مساکین میں اسے بانٹ دو. بانٹتی چلی گئیں اور جب سب بٹ گئے تو ان کی باندی نے کہا کہ ام المومنین ایک درہم رکھ لیا ہوتا یا ایک اشرفی جو بھی تھی وہ آپ رکھ لیتی، اس لیے کہ ہم اسی سے روزہ افطار کر لیتے، کچھ گوشت منگوا لیتے. بولے خدا کی بندی، اگر تم نے پہلے کہا ہوتا تو میں رکھ بھی لیتی، اس وقت مجھے کیوں نہیں یاد دلایا؟ یہ تو ایک بات. دوسرے بھی آپ نے جو عزت نفس یا اس کی بات کی کہ ان کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے. آپ یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا کہا گیا ہے. ایک شخص آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی، کہا میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں، 3 دن ہو گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہوں، اور اس کی ماں کا یہ حال ہے کہ اسے غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، وہ بے قرار ہے، اپنے بچے کے لیے دعا فرمائیے. وہیں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جو حلیہ بتا رہے ہیں آپ، اسی حلیہ کا ایک لڑکا میں نے فلاں باغ میں دیکھا ہے. وہ فوری طور پر خوش ہوئے اور جانے کے لیے انہوں نے قدم آگے بڑھائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں ادھر آؤ. جب وہ واپس رسول پاک کے پاس آئے تو کہا کہ دیکھو ایک کام کرنا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں اپنے بچے کے لیے بہت تڑپ ہے، محبت ہے، بے قرار ہو رہے ہو، جاتے کے ساتھ وہاں باغ میں یہ نہ کہنا میرے بیٹے، وہاں کوئی یتیم ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم ہو، اور جب تم اس طرح پکارو میرے بیٹے جذبات سے مغلوب ہو کر، تو اس یتیم بچے کا دل بھر آئے کہ میرا باپ بھی ہوتا تو وہ مجھے اتنی ہی پیار سے، بہت یتیموں کا بڑا خیال کرتے تھے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت حسن اور حسین کو عید کے کپڑے پہنا کے لے کے جا رہے ہیں، کوئی غریب بچہ دکھا، یتیم بچہ، تو اسے گھر لا کے تیار کرایا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اقبال کا بہت مشہور شعر ہے لیکن وہ حضور کی حدیث پاک سے ہی نکلتا ہے. حضور یہ فرماتے تھے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. تو اقبال نے اس پہ ایک شعر کہا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خدا خود ہی نہ دے غریبی میں نام پیدا کر. آپ یہ دیکھیں کہ غربت حضور کی چوائس تھی، مجبوری نہیں تھی. فاقے کرنا، کم کھانا، موٹا چھوٹا کھانا، پیبند لگا کے کپڑے پہن لینا، جوتے کاٹ لینا، آپ کا یہ وہ رویہ تھا جس نے غریبوں کو آپ کے قریب کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی زندگی جی کے گئے ہیں کہ امیر سے امیر آدمی بھی انہیں سمجھ سکے کہ ہم حضور کی سنت پہ، اور غریب سے غریب آدمی بھی، ایک رکشہ والا، ایک مزدوروں کو اتنا عزت دیتے تھے کہ مزدوروں کے ہاتھ چومتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے. دیکھیے عزت نفس کا جو معاملہ ہے نا، قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ دوحہ میں سائل کو جھڑکی نہ دینے کا حکم دیا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے حساب، نہیں دینا آپ چاہتے کسی کو، تو اسے عزت سے منع کریں، جھڑکی نہ دیں. فلا تنہر. تو سائل کو جھڑکی نہ دینا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ ماؤن میں جو شروع کی 3 آیتیں ہیں ان میں یہی بات سمجھائی ہے
کہ ارایت الذی یکذب بالدین، اس شخص کو جس کا دین سے واسطہ نہیں ہے، جو روز حشر کا انکاری ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانے کی ترغیب دیتا. ترغیب نہ دینے کا مطلب یہ ہے خود تو کھلاتا ہی نہیں، دوسروں کو بھی اکساتا نہیں، اور دوسروں کو منع کرتا ہے کہ نہ کھلاؤ. تو ایسے لوگوں کا ذکر نیگیٹیوٹی میں اللہ رب العزت نے دیا ہے. جو قرآن کی بہت مشہور آیت جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب جنتی جنت کی طرف جاتے ہوں گے، دوزخیوں سے پوچھیں گے تم یہاں کیسے آ گئے، تو پہلے تو یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا جملہ ان کا یہ ہوگا کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو بھوکوں کو کھانا کھلانا پروموٹ اس طرح کیا گیا ہے کہ قرآن میں جو روزے نہ رکھنے کے کفارے ہیں، جو قسم کا کفارہ ہے اس میں کہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اتنے یتیموں، مطلب اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملے دیکھنے کے بعد سب سے پہلے غریبوں کی طرف. بالکل، اور بھوکی کو کھانا کھلانا سب سے بڑی عبادت ہے. بے شک، یہ تو اور حضور صلی تمام اللہ علیہ وسلم مذاہب میں ہم نے کسی نے پوچھا تھا یہ بات بھی حضور سے کہ حضور اسلام کا سب سے زیادہ اچھا عمل اور حالت کون سی ہے؟ حضور نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور چاہے اجنبی ہو اور چاہے جاننے والا اسے سلام کرنا. بالکل. مجاز صاحب، نفیسہ بیگم سے بات کر لیتے ہیں. بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. فرمائیے سوال کیا ہے؟ نفیسہ بیگم ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی، ہمارے ساس کو ہے نا تو بہت کھانسی ہے اور گھٹنوں میں بہت درد ہے ان کی. ٹھیک ہے. اور ہمارے دوسرا سوال جو ہے، تو ہمارا بچہ ہے نا تو 15 سال کا ہے، اس کی ہائٹ بھی نہیں بڑھتی اور حالت بھی نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے. 15 سال کا بچہ بتایا آپ نے، ہے نا؟ ہاں جی. اور وہ پڑھائی میں بھی دل نہیں لگاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جب صحت اچھی نہیں ہوگی تو پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا. جی مجاز صاحب کیا کریں؟ ہاں، ان کو یہ چاہیے کہ جو بچہ ہے اس کے لیے لسوڑے پسوا کے رکھ لیں. لسوڑے ایک بیج آتے ہیں، بازار سے مل جائیں گے، 20-30 روپے کے منگا لیں، اور کوٹ کے یا پیس کے آدھا چمچ لسوڑے کھانے کے بعد اسے دیں. اس سے اس کی بھوک کھل جائے گی اور اسی سے اس کی ہائٹ بھی بڑھے گی انشاءاللہ. 3 منقع صبح دوپہر شام اسے دیں. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم ایک تسبیح پڑھے، ربی زدنی علما کی ایک تسبیح پڑھے، اور 41 بار سونف دم کر کے اسے دے دیں. سورہ فاتحہ 41 بار باوضو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے اور سونف پہ دم کر کے رکھ لیں، اور اس میں ملاتی رہیں سونف. دن میں 2-3 بار اسے سونف کھلاتی رہیں. پڑھائی میں بھی اس کا دل لگ جائے گا انشاءاللہ. جی. ساتھ سے متعلق سوالات کے لیے تھوڑا سا انتظار. علی گڑھ سے ہینا کا سوال لے رہے ہیں. جی بتائیں بہن، سوال کیا ہے؟ ہینا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں علی گڑھ سے ہینا بول رہی ہوں. جی جی، استقبال ہے آپ کا. فرمائیے کیا سوال ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، میں مطلب کافی ٹائم سے میرے لیے ایک سائڈ پہ مطلب وہ گبھور نکلا ہوا ہے، مطلب اس کے لیے جاننا چاہتی ہوں میں کوئی آپ دوائی. کہاں ہے؟ جسم کے کس حصے میں ہے؟ گپتن کی مطلب ایک سائڈ تھا، چھاتی میں ہوا. میں بتاتا ہوں جی. ان کو. بیٹی آپ کو یہ چاہیے ہی نا کہ کستے چیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ منگا لیں، اور اسے آدھا چمچ کوٹ مٹی پسی ہوئی آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے دن میں کم سے کم 3 بار آپ لیں، اور 3 کاجو روز کھائیں، اور 3 انجیر نہار وہ کھا لیا کریں. انشاءاللہ آپ کا یہ غدود بالکل ختم ہو جائے گا. اگر بخار رہتا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار پڑھا کریں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. شاہین اختر دلی سے. جی شاہین صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی، آپ کا جو جنم پروگرام ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت پسند آتا ہے سبھی کو. اور بہت شکریہ. بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیں. میں ٹی وی سے بہت دور کھڑی ہوں. نہیں دور نہ کھڑی ہو، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ آپ کی بات پوری طرح پہنچ سکے. جی. ہاں جی، میری 2 بیٹیاں ہیں. ہاں. ان کا نام نیہا اور سدرا ہے. میں ان کے نام کا معنی جاننا چاہتی ہوں. اور میری ایک بھتیجی ہے، اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ بلی ہے نا، اس نے پکڑی ہے تو وہ ہنس رہی ہے، اور جب اس نے قید کری ہے تو اس کے بعد وہ رونے لگی. یہ خواب آپ تک پہنچ گیا مجاز صاحب؟ آواز پہلے ذرا نام بھی نہیں صحیح پہنچی. نام آپ نے نغمہ اور سدرا بتائے ہیں؟ سدرا اور نیہا. سدرا
اور نیہا، ٹھیک ہے، جی۔ اب اپنا خواب بتائیے۔ جو بلی ہے وہ پکڑی ہے، اس کی وہ ہنس رہی ہے اور پکڑنے قید کرنے کے بعد میں وہ رونے لگی۔ جی جی مجازہ۔ ہاں جی۔ یہ تو ایسی شیطانی خواب ہے، کچھ صدقہ دے کے، اور حضور نے فرمایا کہ اسے بائیں طرف تھو کر دیا کرو۔ ایسا کوئی ویسا خواب نہیں ہے خدا نہ خاصا کوئی نقصان دہ ہو، تو یہ تو جی نام بھی ٹھیک ہے، سدرا تو اچھا ہی نام ہے، جی سدرا سدرا تو بیلی کو الممتاز کہتے ہیں جی جی، نام دونوں ٹھیک دونوں ہے۔ اچھے ہیں۔ بارہ بنکی سے کالر ہیں، اپنا نام بتائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں لوگوں کو وعلیکم السلام۔ ہلو جی جی بہن، سوال بتائیے۔ جی، اب بھی میرے گھر پہ نا سب کے نزلہ ہے، بالکل پانی والا نزلہ، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ مجھے دوائیں بھی لی ہیں اور ہاتھ پیروں میں اتنی زیادہ درد ہوتی، بہت زیادہ، جیسے رات میں سے پٹکتے ہیں پیر، اتنی زیادہ بہت زیادہ درد ہوتی ہے ہاتھ پیروں میں۔ اللہ شفا دے، کچھ موسم کے بھی تقاضے ہیں، بدلتے موسم کے ٹھیک ساتھ ہے تو نہیں ایسا آتی ہوتا ہے۔ زیادہ؟ ہلو جی چھینکیں بھی آتی ہیں؟ ہلو، جی چھینکیں بھی آتی ہیں؟ ہاں ٹھیک بھی آتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں، لیکن نزلہ بہت زیادہ پانی والا اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے مطلب۔ ٹھیک ہے۔ اور ہماری چھوٹی جو بہن کی بیٹی ہے، اس کی یہ کان کی پچھلی سائڈ میں ٹونسل شاید بڑھے ہوئے، یہ بہت درد کرتا ہے بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے جی مجازہ۔ ہلو جی اب سنیے غور سے۔ جی مجازہ۔ لیکن یہ جن نزلہ ہے نا بہت زیادہ، ان کی تو ناک میں سرسوں کا تیل 2 بوند صبح دوپہر شام دونوں ناک میں ڈالیں، اور 3 انجیر صبح کو انہیں نہار منہ دیں، اور کوٹ مٹی، مہندی پتر، کلونجی پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم دیں، اور رات کو ہلدی والا دودھ پیے، مطلب جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور نزلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جو بہت زیادہ بہتا ہے پانی، اس کے لیے نمک کے پانی کے غرارے کریں، اور گرم پانی ناک میں بھی چڑھائیں، جیسے وضو کرتے ہوئے چڑھاتے ہیں، ہڈی تک پہنچ جائے اس طرح سے، دن میں 2 یا 3 بار تیز گرم پانی جتنا ناک برداشت کر لیں۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ جی۔ دوسری بچی کا معاملہ، اس کا ٹونسل کا بتا رہی ہے، شاید یہ گٹلی اٹلی ہو گئی کان کے پیچھے، جی۔ اسے بھی نمک کے پانی کے غرارے کرنے ہیں، اور 3 کاجو روز کھانے ہیں، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے اسے دیں، آدھا چمچ دونوں ٹائم کھانے کے بعد لے، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 1 تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ نزلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ گٹلی بھی ختم ہو جائے گی۔ جی بارہ بنکی سے ناہید، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رحمۃ اللہ، جی ماں صاحب، میرے بھائی کو ڈینگو ہو گیا تھا، اللہ رحم۔ وہ بہت کمزور ہو گیا ہے، اس کے لیے کچھ صحت کے لیے کچھ بتائیں۔ جی، جی سنیے غور سے۔ جی اس میں لیور پہ اثر آتا ہے۔ پپیتوں کے پتوں کا پانی جو ہے وہ رس نکال کے، اور وہ تھوڑے سے گنگنے پانی میں ملا کے وہ پلایا کریں، اور منقع اسے مستقل دیں، کم سے کم 2-3 منقع دن میں 4-5 دفعہ دیں، جو اس کی کمزوری ہوگی بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور کھانے پینے کی احتیاط رکھے ابھی بہت، کیونکہ اس میں لیور افیکٹڈ ہوتا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ 1 تسبیح پڑھے، اور یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، چلتے پھرتے جتنا مرضی، کم سے کم 300-400 بار تو روز پڑھی لیں۔ جی دبئی سے شانوی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہلو جی فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ ہماری ممی کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے ہم۔ جی بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ 3 سال سے ہماری ممی کی مطلب کھجلی ہو رہی ہے اور دانت ہو رہا ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہے، اس کے بارے میں کچھ معلوم؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ صاحبہ نے اپنی سانس سے متعلق جو سوال کیا ہے کہ کھانسی بھی رہتی ہے اور گھٹنوں میں درد ہے۔ جی انہیں یہ چاہیے کہ اجوائن پیس لیں، پسی ہوئی اجوائن میں چٹکی بھر نمک ملا کے، آدھا چمچ اجوائن میں تھوڑا سا نمک ملا کے، ان دونوں چیزوں کو آدھے چمچ شہد میں ملائیں، اور انہیں چٹا دیں دن میں 2 بار، اور 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ زیتون کا تیل تیز گرم پانی میں ملا کے صبح شام انہیں پلائیں، کھانسی بھی ختم ہوگی، اور گھٹنوں کا درد بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ہلدی والا دودھ رات میں پیا کریں، اور کوٹ مٹی، مہندی پتر، کلونجی پسوا کے رکھ لیں، 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم انہیں دیں، یا سلام یا اللہ کم سے کم 1000 دفعہ پڑھیں، 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ جی 3 سال سے کھجلی ہے، داد ہے، یہ بہن کا سوال ہے۔ ہاں انہیں چاہیے کہ ایک تو رات کو کپور اور ناریل کا تیل گرم کر کے جسم پہ ملا کریں، اور صبح نہانے کے بعد سادہ ناریل کا تیل ملا کریں جسم پہ۔ جی
नफीसा साहब कूट मिट्टी जो मेहंदी कूट मिट्टी जो कस्ती शीरी कहलाती है वो पिसवा के रखें, आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें, और 5 उन्नाब के दाने रात को भिगो दें और सुबह को खा लिया करें। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, इन्ना रब्बी ला कुल्ली शै नफीस 100 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार, 5 नमाजों की पाबंदी के साथ। जी नफीसा साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? नफीसा साहब टीवी की आवाज म्यूट कीजिए। हेलो। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 2 सवालात हैं। जी पहला सवाल। हाँ, तो पहला सवाल ये है कि मम्मी, हमारी जो अम्मी है ना, उसका पेट बहुत दर्द करता है और कितना मतलब हॉस्पिटल में और सब बताने के बाद भी उसका पेट कम नहीं आ रहा। ये तेज दर्द होता है क्या? दर्द। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 25 है तो मेरे को बवासीर की प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, आप ये बताइए आपकी वालदा को जो पेट में दर्द है क्या तेज दर्द है? हाँ, सिर्फ पेट दर्द होता है और पेट एकदम सूज जाता। जी सूज जाता है पेट, यानी अंदर कोई वर्म है उनको सूजन है। और एक सवाल है बाजी। हाँ जी बताइए। हमारे जो वालिद है ना, वो शराब पीते हैं और उनकी कितनी भी कोई शराब नहीं छूटी, उसके लिए क्या करना चाहिए? वो खुद चाहते हैं नहीं छोड़ना। अल्लाह हिदायत दे। ये बताइए वो खुद इस चीज को बुरा समझ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं या नहीं? हाँ, छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा उनसे। हाँ छूट नहीं वो रही। एक बार छोड़ दे तो 6 महीने तक कुछ भी उसके पास नहीं जाते, फिर बाद में और पीना स्टार्ट कर लेते तकलीफ होने की वजह से। जी जी मुझे सर। उसके लिए इन्हें ये चाहिए कि एक तो काले तिल मंगा के रख लें और उन्हें कूट के रख लें, और 1 चम्मच काले तिल उन्हें दूध से देना शुरू करें, और 5 पत्ती जाफरान की 1 घूंट पानी से खाने के बाद दोनों टाइम दें। इंशाअल्लाह ताला उनका नशा छूटना शुरू हो जाएगा। सूरह हुजरात है कुरान में 49 नंबर सूरत, उसकी 7 नंबर आयत 41 बार पढ़ के पानी दम करके उन्हें पिला दें। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि 1 महीने के अंदर अंदर उनकी शराब छूट जाएगी। जी वालदा को जो पेट में दर्द है मुझे अगर बहुत तेज दर्द है जैसे बता रही हैं तो इन्हें 2 चम्मच जैतून का तेल निहार मुंह उन्हें देना चाहिए कम से कम 10 दिन तक, अगर बहुत ज्यादा तेज दर्द है। और अगर बहुत तेज दर्द नहीं है तो 1 चुटकी कलौंजी खाने के बाद दोनों टाइम, और तेज गर्म पानी का गिलास खौलता हुआ पानी पीते हैं जैसे घूंट घूंट करके, इस तरह से पिए, सारा वरम उतर जाएगा इंशाल्लाह, दर्द भी नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा तेज दर्द है तो इसका मतलब पेट में कोई इन्फेक्शन है, तो 2 चम्मच जैतून का तेल निहार मुंह और कम से कम 1000 बार या सलाम या अल्लाह। जी 2 कॉलर्स और हैं बांदा से रेशमा। कौसर साहब आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतजार। रेशमा सवाल बताइए। रेशमा साहबा सुन पा रही हैं हमें? ऐसा लगता है फोन लाइन पर नहीं है। कौसर बानो महाराष्ट्र से। जी बहन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो, मेरी लड़की को ना थोड़ी किरम की शिकायत है, उसके पैरों पे ना तो दाग दाग दिखाई देते, हाथों पे और पैरों पे। किस तरह के दाग हैं? ऐसे लगता है कि जख्म हुई और फिर जख्म अच्छे होने के बाद दाग पड़ते हैं ना, वैसे काले काले दाग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। जख्म जैसे हाथों पे और पैरों पे, हाथों और पैरों पे दाग हैं, जैसे जख्म मुंदमिल हो जाने के बाद कुछ खरांड सी रह जाती है या कुछ दाग रह जाते हैं। हाँ हाँ, अच्छा तो उसके लिए तो इन्हें चाहिए कि अगर जख्म नहीं है तो फिर तो नींबू निचोड़ के नींबू के रस में थोड़ी सी चीनी मिला के ना और वो रुई से लगाएं, उन पे सब दाग साफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। या फिर सेब का सिरका मंगा लें, कप में निकाल के सेब का सिरका रुई भिगो के उससे रिमूव करने की कोशिश करें, उससे रुई से उन दागों को, और नहाने के बाद नारियल का तेल मल लिया करें, इंशाल्लाह सब दाग खत्म हो जाएंगे। जी रेशमा एक बार फिर बांदा से फोन लाइन पर मौजूद हैं। बताइए बहन सवाल क्या है? रेशमा टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम बहन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पेट में बच्चेदानी में गांठ हो गई है मैडम, और हमारे बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। एक बेटी है 10 साल की। ठीक है, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। क्या करें मजासा? इन्हें 3 इंजीर निहारमू लेनी है रोज, और कूट मिट्टी जो कस्ते शीरी कहलाती है वो पिसवा के रखें, आधा चम्मच कस्ते शीरी आधा चम्मच शहद के साथ मिला के दिन में 2 या 3 बार लें, और 3 काजू रोज खाया करें किसी भी टाइम, और फिटकरी ये पानी से इस्तेंजा करें। इंशाअल्लाह ताला इनकी ये गांठ खुल जाएगी। और आपके पीरियड से पाक होने के बाद सोया के बीज मंगा लें 5 रुपए के, 1 चुटकी सोया के बीज सुबह को निहार मुंह दूध से लेने, पीरियड से पाक होने के बाद पहले, दूसरे और तीसरे दिन।
امید یہ ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ پریگننسی بھی ہو جائے گی. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء قدیر 100 بار، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. جی دلی سے نسیم، بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی ہم خوشنما بول رہے ہیں لکھیم پور سے. استقبال ہے آپ کا، فرمائیے سوال کیا ہے؟ باجی میری امی کے نا سوکھی کھانسی ہو گئی، حالانکہ اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑی کم ہے کھانسی ان کی، لیکن رات میں اکثر ان کی سوکھی کھانسی آنے لگتی ہے جس سے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. اور باجی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 2 بچے جیسے قرآن شریف پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جس میں سے ایک بچی باجی وہ تھوڑا توتلی بھاشا میں بولتی ہے، تتلا کے بولتی تو، لیکن باجی وہ الفاظ نکالنے کی کوشش کرتے لیکن نکل نہیں پاتے. تو ہمیں یہ گمان ہے کہ باجی کہیں اللہ کے گھر ہماری پکڑ تو کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہم سے قرآن پڑھنے سیکھ رہی ہے. اور تیسری باجی میرا سوال یہ ہے کہ باجی آج کل شریفے کا موسم ہے، تو مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ شریفے کے کچھ فائدے بتا دیں، کیونکہ کوئی کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا شریفے. جی جی وجہ صاحب. سر میں شریفے کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اسے کھانا پسند نہیں کرتے، لیکن بہت فائدہ مند ہے، وٹامنس کے بھرمار ہے اس میں، تو آپ تو ضرور کھایا کریں بیٹی. تو اس لیے کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. دوسرے آپ نے جو کھانسی کی بات کی ہے وہ پسی ہوئی اجوائن، آدھا چمچ پسی ہوئی اجوائن، اس میں چٹکی بھر نمک ملا کے، ان دونوں چیزوں کو آدھا چمچ شہد میں ملا کے اپنی مدر کو دیں دن میں 2 بار. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کھانسی ختم ہو جائے گی. 1 چمچ شہد، آدھا چمچ زیتون کا تیل تیز گرم پانی میں گھول کے صبح شام پلا دیں انہیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء نفیس 100 بار پڑھیں. پروین صاحبہ حیدرآباد سے، لیکن ایک بہن نے پائل سے متعلق سوال کیا ہے مجاز صاحب، وہ ذہن میں رکھیے گا. پروین صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ پروین ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی جی وعلیکم السلام. جی بہن. خواب میں آپ کے کون آنا، کیا بات ہے؟ خواب میں کیا دیکھ لیا آپ نے، کیا دیکھا؟ خواب میں آپ کے کون آنا. کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بہن. ٹی وی کی آواز جب تک میوٹ نہیں کریں گی ہم آپ کی بات نہیں سمجھ پائیں گے. مجاز صاحب، حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو وہ اشہدو کی جگہ اسہدو کہا کرتے تھے، اور اس میں کیا بلا کی کشش تھی. تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کی زبان میں صفائی بھی دے دیتا ہے، کبھی کبھی کچھ لفظوں میں جو ہے وہ توتلا پن آ جاتا ہے. تو یہ بچی جو قرآن پاک پڑھ رہی ہے اور وہ توتلے پن کا شکار ہے، تو کیا کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بے حرمتی؟ نہیں کوئی بے حرمتی نہیں، بلکہ ڈبل ثواب ملے گا انشاءاللہ. میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ جو لوگ قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں انہیں دگنا ثواب ملے گا، پڑھنے کا الگ اور اٹکنے کا الگ. لیکن یہ نہ ہو کہ مستقل ہی توتلی زبان یا اٹک اٹک کے پڑھتے رہیں، بلکہ اس کا علاج کریں، کوشش کریں زبان اس کی صاف ہو. جب تک نہیں صاف ہوتی، کیونکہ قدرتی معاملے ہوتے ہیں، ہماری ساری پکڑ ہمارے اختیار پہ ہے. جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پہ ہماری پکڑ بھی نہیں ہے. تو میری بہن آپ قرآن پڑھاتی رہیں بچی کو، جب اللہ کی طرف سے اس کی زبان صاف ہونی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دم زبان صاف ہو جائے گی. سورہ طٰہٰ کی 4 آیتیں اسے یاد کرا دیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ 26 سے 28 نمبر آیت تک ہے، شاید 25 سے 28 نمبر آیت سورہ طٰہٰ. تو اس سے انشاءاللہ اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک دم. جی نسرین صاحبہ چندوسی سے، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں باجی میرا سوال یہ ہے کہ آج اگلے ہفتے کو مولانا صاحب نے یہ بتایا تھا، حکیم صاحب نے، کہ سریانے رکھنے سے، تیل اور پیاز رکھنے سے بیماری دور ہوتی ہے. تو باجی میرا یہ ہے کہ مطلب سریانے مطلب جیسے ہمارے 4 5 6 7 جگہ ہوتے ہیں بچے میں، اور مطلب یہ روز رکھنا ہے کہ روز مطلب وہی رکھا رہنے دینا؟ ہاں یہ سوال آپ سے پہلے بھی کسی نے کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کا جواب یہ میری بہن ایک ٹوٹکا ہے، اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. پیاز تو آپ روز چینج کر دیا کریں، پیاز قطر کے ایک کسی چھوٹی سی کٹوری میں، اور سرانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی کسی الماری جو کھلی الماری ہو اس میں رکھ دیں. تمام بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. اگر 2 کمرے ہوں تو دونوں کمروں میں رکھ دیں، اور ایک کٹوری میں تیل مستقل بیڈ کے نیچے رکھ دیں، اسے نہیں بدلنا. سرسوں کا تیل، پیلا تیل جو ہوتا ہے وہ دونوں کمروں میں آپ ایک بار رکھ دیں بس، اسے پھر دوبارہ نہیں بدلنا. اور پیاز روز بدلتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو جراثیم ہے بیماریوں کے، ان دونوں چیزوں میں اللہ کی طرف سے صفت رکھی ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں جراثیم کو. لیکن ساری چیزیں ہیں اللہ ہی کے ہاتھ. یہ ساری دوائیوں میں اثر ڈالنا، تمام دیسی دوائی ہو یا ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو، اللہ و شافی اللہ و کافی پڑھ کے آپ یہ کام کریں
تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، بیماریوں میں آپ کی کمی آئے گی۔ روبینہ صاحبہ ممبئی سے، جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ ہلو جی بہن سوال بتائیے۔ ہلو، میرے باجی ایک سوال اور ہے کہ میری بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں لیکن ٹھیک ہے مجاز صاحب، بواسیر سے متعلق جو سوال ہے، اور ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ والدہ کو سوکھی کھانسی ہے، ڈرائی کف۔ سوکھی کھانسی کے تو میں نے بتا دیا انہیں، اجوائن کسی کا نمک وہ بتا چکا میں، جی لیکن جو بواسیر ہے نا انہیں چاہیے کہ 5 انجی صبح کو نہار منہ دیا کریں اپنی والدہ کو، جنہیں بواسیر ہے جو بھی ہے وہ کھائیں 5 انجی نہار منہ۔ اور ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے، ایک ریٹھا پیس کے یا کوٹ کے پانی سے نگل لیا اور اوپر سے آدھی چٹاک سفید مکھن کھا لیا جو ڈیری سے ملتا ہے وائٹ مکھن۔ انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن یہ کر لیں، صبح شام کر لیں، ایک ریٹھا صبح ایک ریٹھا شام اور آدھی چٹاک مکھن اس کے اوپر کھا لیں، 10 دن میں بواسیر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انڈا گوشت بالکل بند رکھیں، اور اگر لیٹرین جگہ پہ مسے بھی ہوں تو سرسوں کا تیل لگایا کریں الٹے ہاتھ سے اندر تک، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار اور لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں۔ جی لکھیم پور سے ثنا، بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ ثنا ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے کہ ثنا سے رابطہ نہیں ہے۔ مجاز صاحب یہ جو ریٹا ہے یہ تو بڑا کڑوا کسیلا ہوتا ہے، اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانی سے ایک دم نکل لیں، اگر یہ مکھن میں ملائے کھائیں گے تو اندر نہیں کھایا جائے گا، الٹی ہو جائے گی۔ میں نے بھی کھایا ایک بار، اتنا کڑوا ہوتا ہے جیسے زہر، تو گولی بنا لیں اس کی، پانی ڈال کے ذرا سی اور حلق میں رکھتے ہی فوراً اوپر سے پانی پی لیں، پیٹ میں جانے کے بعد کچھ نہیں پتہ لگتا، سارا زبان کا چسکا ہے وہ۔ جی مظفر پور سے کالر ہیں، جی بتائیے اپنا نام بھی بتائیے، سوال بتائیے۔ جی شناخت اللہ بولنا محفوظ بہار سے۔ جی استقبال ہے بھائی، فرمائیے کیا سوال ہے؟ میری اہلیہ ہے افغانی صاحبہ، ان کو جو ہے تو لیور فیٹی بنا ہوا ہے، گلے میں گھیگ ہے اور GOT/SGPT نارمل سے 2 گنا ہو گیا ہے، اس کے لیے کچھ علاج بتا دیں، بار بار پیشاب بھی ہوتا ہے ان کو۔ جی مجاز بی پی بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے انہیں؟ جی سر۔ شناس الحق صاحب آپ کی اہلیہ کو بلڈ پریشر بھی ہے؟ نہ بلڈ پریشر تو نہیں ہے، گلے میں گھیگ ہے ہاں۔ اور ڈاکٹر لیور فیٹی بنا ہوا ہے A گریڈ کا، اور جو ہے تو اس میں SGOT/SGPT ٹیسٹ کرواتے تو نارمل سے 2 گنا بنا ہوا ہے۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہے، بتاتا ہوں۔ اور بار بار پیشاب ہوتا ہے، کوئی دوائی علاج بتا دیں۔ جی بھائی سنیں، لکھ لیں آپ کسی پیپر پہ، اناردانہ، کھٹا اناردانہ، ادرک اور پودینہ، اناردانہ کم، اس سے تھوڑا زیادہ ادرک اور اس سے زیادہ پودینہ، یہ 3 چیزیں آپ کو چٹنی بنا کے انہیں دینی ہے دن میں 2 یا 3 بار کھانے کے بعد، اور 3 منقع صبح دوپہر شام، اور انار کا چھلکا پسوا کے رکھیں، بازار سے پسا ہوا بھی مل جاتا ہے انار کے چھلکے کا پاؤڈر، 1 چمچ رات کو سوتے ہوئے دیں، اور لسوڑے پسوا کے رکھیں، وہ 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں۔ وہ جو فیٹی لیور ہو رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، پیشاب بھی کم آئے گا۔ اگر ہو سکے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، اور 300 بار ہی یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ، ایک تصویر نہ رب علی کل شیء حفیظ۔ ٹھیک ثنا ایک بار پھر ہیں لکھیم پور سے فون لائن پر، بتائیے بہن سوال کیا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رشتے وبرکاتہ۔ کے لیے مولانا صاحب نے بتایا تھا، وہ دعا ہے 27 ربی انی مغلوب فانتصر اور انا ربی قریب مجید، چلتے پھرتے، اور ربی انی لما زلتا من خیر فقیر اور انا ربی کل شیء قدیر، تو یہ میں نے پڑھا تو میری منگنی ہو گئی۔ تو اب مولانا صاحب بتائیں کہ کیا پڑھے اور کس طریقے سے دعا مانگے؟ ماشاء منگنی ہو اللہ، گئی ہے۔ بہت مبارکباد، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر لائے، خوشیاں لائے، برکتیں لائے۔ جی مجاز صاحب۔ بیٹا ربی انی مغلوب فانتصر تو آپ پڑھ چکے نا، اب تو آپ کو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ایک تصویر پڑھتے رہنا ہے، اور ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تصویر کے، اللہ جو رشتہ آپ نے کرایا اس کی حفاظت، اور حفاظت کے ساتھ ہی شادی ہو جائے آپ کی۔ نمازوں کی پابندی رکھنا بیٹا، سب اللہ نے کیا ہے، نماز اللہ کے لیے ہیں، تو آپ اس کے شکر میں یہ تصویر پڑھتی رہیں، بلکہ چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھا کریں، اس سے آپ کو بہت روحانی فائدہ بھی ہوگا اور شادی بھی آپ کی حفاظت سے ہو جائے گی۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین